مولانا تشریف فرما ہے، مولانا بیٹھے پوچھ کر دیکھو حضور کی بیویوں کو جو فضیلت حاصل تھی 1,20,000 پر 3,990 پر 9 نبیوں کو وہ فضیلت حاصل نہیں تھی۔ ایک مسئلے میں حضرت حوا اور حضور کی بیویاں جن کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں۔ ایک علمی بات بتانا چاہتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرے، مجھے خدا کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ ایک حضرت حوا اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ایسی تھی جن کو ان کے شوہر کے انتقال کے بعد دوسرا کوئی مرد شادی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت حوا ان کو اس لیے دوسرا مرد شادی نہیں کر سکتا تھا، ان کی حیات میں جتنے بچے تھے ان کے اپنے بیٹے یا تو نواسے یا تو پوتے۔ بیٹے کا ماں سے شادی کرنا حرام ہے، نواسے کا نانی سے شادی کرنا حرام ہے، پوتے کا دادی سے شادی کرنا حرام ہے، اس لیے وہ اس مسئلے سے باہر ہو گئی۔ حضور کی بیویاں جبکہ حضرت آدم کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، گرچہ کہ حضرت عیسیٰ کا نکاح نہیں ہوا، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، آپ کا نکاح ہوگا، آپ کے بچے ہوں گے، لیکن پھر میں مسئلہ بتا رہا ہوں کہ حضرت آدم کے بعد سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان کے بیویوں کے لیے ایک خاص حکم نہیں تھا۔ ان کے حیات میں اگر ان کے شوہر نبی کا انتقال ہو جاتا تو چاہے تو دوسرا نبی نکاح کر سکتا، چاہے تو دوسرا کوئی بندہ صاحب ایمان نکاح کر سکتا، لیکن میرے نبی، آپ کے نبی، کائنات کے نبی، امام الانبیاء، امام الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے حکم یہ تھا کہ پیغمبر اگر تمہارے انتقال کے بعد جتنی بیویاں تمہاری ہیں، تمہاری بیویوں سے تمہاری امت کا کوئی فرد شادی نہیں کر سکتا۔